हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इंसान को अल्लाह की अता का इंतहा और फिर बेइंतहा की तरफ समझाने के लिए कुछ जुमले बयान फरमाए। इंसान को ये बताया कि अल्लाह इंसान को अता करना चाहता है और अता भी कितना करना चाहता है कि जिसे बेइंतहा कहते हैं। अब इंसान अल्लाह से मांगने वाला बने, जब अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह अता फरमाते हैं। रिज़्क़ है और रिज़्क़ इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर जो रिज़्क़ उतारा है उसमें 9 हिस्से तिजारत के अंदर रखा और एक हिस्सा जो है वो ज़राअत के अंदर और मुलाजमत के अंदर रखा। अब अगर कुरान हकीम के मुताला किया जाए तो अल्लाह ताला उस इंसान को बेइंतहा अता फरमाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सब्र और शुक्र के साथ रहता है। चूँकि हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मल्लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई वलम यशकुर अला नअमाई वलम यस्बिर अला बलाई फलियत्तखिज़ इलाहन सिवाई। यानी जो मेरी नेमतों पे शाकिर नहीं, मेरी आजमाइशों पे साबिर नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पे राज़ी नहीं, तो अल्लाह फरमाते हैं वो मेरे दर को छोड़ दे, मेरी ज़ात को छोड़ दे, किसी और को खुदा बना दे। अब इंसान ये चाहता है कि मुझे रिज़्क़ बेइंतहा मिले, काफ़ी मिले। चूँकि हर बंदा रिज़्क़ की जो है वो अल्लाह से लेने और रिज़्क़ को हासिल करने की जुस्तजू में रहता है। फिर एक आदमी पैसे के लिए कोशिश करता है, दौलत हासिल करने के लिए मेहनत करता है, बार बार उसके लिए कोशिश करता है। ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल करना ये दीन है, सहाबा का तरीक़ा है और सहाबा की ज़िंदगी जो है वो सारे इंसानों के लिए मशाल राह है क़यामत की सुबह तक। क्योंकि सहाबा ने रिज़्क़ हासिल भी किया, मेहनत भी की, तिजारत भी की, दीन के काम को भी साथ पकड़े रखा, संभाले रखा और इख्तियार किया। अब कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने एक आयत ऐसी उतारी है, अगर इस आयत को इंसान सही तरह से समझ ले, पढ़ ले और उसको अपना वजीफ़ा बना ले, उस आयत की बरकत से अल्लाह ताला उसको 2 नेमतें अता फरमाते हैं। एक नेमत ये अता फरमाएंगे कि अल्लाह उसको अपनी ज़ात के जो अल्लाह ने तकदीर बनाई है, जो आजमाइशें उस पर नाजिल की हैं, उस पर साबिर उसको बना देंगे। वो अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह की आजमाइशों पे दी हुई पर साबिर शाकिर रहेगा, सब्र करेगा। दूसरा, अल्लाह उसको इतना देंगे दुनिया के अंदर कि वो किसी और के शुमार में नहीं आएगा, कोई गिन नहीं सकेगा, ये किसी का मोहताज नहीं होगा। अल्लाह इसकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। अब यहाँ इंसान जो है, देखें 2 खामियां जब इंसान में आ जाती हैं तो इंसान आए हुए रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। एक, जब सब्र नहीं उसके अंदर होता, ववेला करता है, शोर-ओ-गुल करता है, मातम करता है, तो ये आदमी जब चीखता है, चिल्लाता है, आहुजारी इस तरह करता है मखलूक के सामने, तो उस वक़्त अल्लाह की निगाह में ये साबरीन से निकल जाता है। तो फिर जब इंसान रिज़्क़ के लिए मारा मारा फिरता है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता और जो है चोरियां भी करता है, धोखे भी देता है, रिज़्क़ मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो ये आदमी फिर भी अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। मिलता उतना ही है जो उसके मुक़द्दर में है, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता। याद रखें, चाहे कोई बंदा जितने चोरियां डकैतियां कर ले। अब ये आयत करीमा सूरह ज़ुमर की है और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 का आखिरी हिस्सा है और ये अल्लाह ने इस उम्मत को, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को तोहफ़ा दिया है। इससे पहले किसी उम्मत को यह आयत का हिस्सा इस तरह नहीं मिला, ये अल्फाज नहीं मिले, ये जामियत नहीं मिली, ये शान नहीं मिली कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसा किया। पहली उम्मतों के लिए ये था उम्मत मूसा, उम्मत ईसा, उम्मत नूह, फिर आगे एक एक नबी की आप उम्मत को देखें जिनकी 250 साल, 500 साल, 1000 साल उम्र होती थी। वो अमल करते थे, नेकियां करते थे,
تو ان کو نیکی 1000 سال کی ملتی تھی یا 800 سال کی نیکی ان کے نامہ اعمال میں ہوگی قیامت کے دن. لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے اتنا بڑا تمغہ دیا ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، گنتی ہی نہیں ہو سکے گی. بعض امت محمدیہ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی گنتی ہو ہی نہیں سکے گی، اللہ فرمائیں گے ان کو ایسے ہی جنت میں بھیج دو بغیر حساب کے. اور آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں 70,000 آدمیوں کا فرمایا کہ میری امت کے بغیر حساب کے چلے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ان کے تو لامحدود ہیں، ان کا تو شمار یہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا VIP ہیں حشر کے میدان کے. تو یہ آیت کریمہ حضور نے اللہ سے درخواست کی میری امت کی نیکی بڑھا دی جائے، چونکہ پچھلی امتوں کی بڑھتی رہی ہیں. اللہ نے کہا کہ جو 1 کرے گا میں 10 دوں گا. آپ نے کہا نہیں یا اللہ زد امتی، اور بڑھا دیجئے. من جاء بالحسنۃ، وہاں 10 کا لفظ آیا تو فرمایا 7 سنابلا، 700 گنا بڑھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا زد امتی، اور بڑھا دیں. تو اللہ کے پیغمبر پر یہ آیت اتری. یہ آیت ہے جو اصل وظیفہ ہے، یہ رزق کو کھینچتی ہے، یہ اللہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کے جو ہے بندے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے. آپ کا لنک اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ جوڑ دے گی. آپ کا جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو آپ کے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ اللہ سے جوڑنے والی آیت ہے. اگر آپ اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ تو بڑی ایمانہ فروز ہے، لیکن امام رازی نے جو اس کی الہامی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں وہ اتنے خاص جامع ہیں کہ بندہ اس کو اپنا چلتے پھرتے وظیفہ بنا لے. وہ الفاظ اتنے الہامی ہیں اور آپ نے اس کی الہامی تفسیر کی ہے. تو آپ دیکھیے آیت کیا ہے. آیت سورہ زمر 10 نمبر آیت، اس کا حصہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب عطا فرمائے گا، یعنی اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں جی نماز پہ کتنا ملے گا آپ کو پتہ ہے، روزے پہ کتنا ملے گا اجر آپ کو پتہ ہے، حج پہ کتنا اجر ملے گا آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ پہ کتنا اجر ملے گا آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن پہ کتنا اجر ملے گا، تسبیح کرنے پہ کتنا اجر ملے گا، سب کو پتہ ہوتا ہے. اللہ کے فرشتوں کو بھی پتہ ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے بتلایا. لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں کسی کی کڑوی بات پہ، کسی غم پہ، کسی پریشانی پہ، کسی آفت پہ، غربت پہ، تنگ دستی پہ، ان سب چیزوں پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ کتنا عطا کرتا ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے کہ اجرہم بغیر حساب، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اب یہ اس کے جب اس آیت کو اپنا وظیفہ آپ بنا لیں گے، جب آپ اس کو، آپ پہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، آپ کے قرضہ پہ آ گیا ہے، یا کوئی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں. اب پریشانی ہر بندے کے مختلف ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی حل کر بھی نہیں سکتا. اب یہ بندہ اس وظیفے کو روزانہ 70 بار پڑھے، اس آیت کے حصے کو 70 بار پڑھ کے جتنے دن تک آپ کی پریشانی رفع نہیں ہو جاتی، دور نہیں ہو جاتی، آپ اس وقت تک اس کو 70 بار پڑھتے رہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں. چند دن میں، زیادہ مہینے نہیں لگیں گے، چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گے، غربت کو ختم کر دیں گے اور رزق کے معاملات حل ہو جائیں گے. آپ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں. اللہ نے خود فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو، اب جو آدمی تنگ دستی پہ صبر کرے گا، غربت پہ صبر کرے گا، بیماریوں پہ صبر کرے گا، آفات پہ صبر کرے گا، اموات پہ صبر کرے گا، کسی کی فوتگی پہ صبر کرے گا، کوئی بھی غم آیا ہے صبر کرے گا اور یہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس پریشانی کو دور کر کے اس کو تنگ دستی سے فراخی کی طرف، رزق کی وسعت کی طرف، تجارت کی وسعت کی طرف اور غم سے خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. اللہ فراخی عطا فرمائے گا. سارے ایک بار اس کو پڑھ لیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اتنا مختصر جملہ ہے اور اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اگر یہ انسان جب پڑھتا ہے نا تو انسان کا لنک اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی صبر کرے گا. اور جب آپ کو کوئی غم والی بات پہنچے، کسی کی کوئی اذیت ناک بات پہنچے، کوئی آپ کو غصے میں لائے، کوئی آپ کو جو ہے نا آپ کی مرضی سے ہٹ کے بات کرے، اب ایک ہے کہ آپ غصے میں آ جائیں، آپ اس آیت کو ایک بار پڑھ لیں، آپ کا اس وقت جو دعا قبول ہوگی اس آیت کو پڑھ کے، آپ اگر پوری رات تہجد پڑھے وہ دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جو اس وقت قبول ہو. آپ یہ آزما کر دیکھیے گا. میں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ، وہ کہنے لگا جی میرا ویزا نہیں لگتا.
میں بار بار اپلائی کرتا ہوں تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے کہا جی تم جب غصے میں آؤ، تمہیں کوئی مرضی سے ہٹ کے بات کرے نا، اور تمہیں اس پہ غصہ آئے، ایک ہے بندہ گالیاں دے، برا کہے، تم اس وقت اس آیت کو پڑھنا اور پڑھ کے بس دعا کر لینا، دل میں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، تم کرو۔ اور اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہاں جی، کہتا ہے چانسز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کر کے دیکھو اور دعا کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ مجھے اس نے 15-20 دن کے بعد واٹس ایپ پہ میسج کیا، حضرت ماشاءاللہ ویزا آ گیا ہے۔ ورک ویزا تھا، کوئی وزٹ ویزا نہیں تھا، کہتا ویزا آ گیا ہے۔ میں نے کہا وہ جو لمحہ تھا نا، یہ آیت اتنی جامع پر تاثیر ہے۔ اصل میں ہم قرآن پاک سے کٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا ادھر ادھر کے قصے کہانیوں پہ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا صبر۔ اب اس وقت آپ نے صبر کیا، جب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے صبر کیا، اس آیت کو آپ نے پڑھا، تو یہ آیت تو ہے ہی امت محمدیہ کو تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس آیت سے ایک دم تعلق آپ کا عرش والے سے جڑ گیا، عرش والا آپ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اس کی طرف توجہ کی، اور وہ تو ہے ہی انتظار میں۔ اب ایک دم آپ کا کام ہو گیا۔ آپ آزما کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔